اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان مقامات جگہوں کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہیں۔ تمام مقدس مقامات۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں وہ مکے میں دعا کے قبول ہونے کے یہ 15 مقامات بیان کرتے ہیں۔ طواف کا مطاف میں، دوسرا ہے ملتزمہ کے پاس خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس سے طواف کرنے والے چپٹتے ہیں۔ یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان 4 ہاتھ کی مقدار جگہ ہے۔ تیسرا میزان خانہ کعبہ کی چھت کے نالے کے نیچے، بیت اللہ کے اندر، صفا اور مروہ پہاڑیوں پر، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ میں، پیچھے میدان عرفات میں جہاں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے مغرب تک ٹھہرتے ہیں اور یہی حج کا اصل رکن ہے۔ 10واں مزدلفہ میں جہاں حجاج عرفات سے واپس آ کر مغرب و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ مینا میں جہاں 10ویں تاریخ کو حاجی جمروں پر کنکریاں مارتے قربانی کرتے ہیں۔ 12، 13، 14 تینوں جمروں کے پاس یہ 3 ٹیلے ہیں جن پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔ امام جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کس جگہ قبول ہوگی؟ یعنی روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا قبول ہونے کا وہ مقدس مقام ہے کہ اس کو تو سر فہرست سب سے پہلے شمار ہونا چاہیے۔ باقی ملتزمہ کے پاس دعا کی قبولیت کی ایک حدیث مسلسل بھی ہمیں مکے میں راوی سے پہنچی ہے۔ قبولیت دعا پر شکرانہ۔ جس شخص کی جب بھی کوئی دعا قبول ہو تو یہ کلمات بطور شکریہ ادا کرے: الحمدللہ بعزتہ و جلالہ تتم الصالحات۔ ترجمہ: اللہ کی ذات پاک کا بہت شکر ہے جس کی عزت و عظمت کے صدقے میں اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ پاکستانی پنسوری ہے، پیج نمبر 314، برابر پرنٹ نہیں ہوا۔ روزی کے لیے سورہ مزمل 3 یا 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ ان وقتوں کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہیں۔ جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: شب قدر۔ زیادہ تر امید یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29ویں شب میں آتی ہیں۔ 21ویں اور 27ویں شب کے متعلق سب سے زیادہ گمان ہوتا ہے۔ عرفہ کا پورا دن، ذی الحج کی 9ویں تاریخ۔ ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان مبارک کا پورا مہینہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، جمعرات کی رات سے لگ جاتی ہے، ایک دن پہلے جمعرات کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، جمعے کا پورا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزانہ رات کا دوسرا آدھا حصہ، روزانہ رات کا پہلا تہائی حصہ، روزانہ رات کا آخری تہائی حصہ، روزانہ سحری کے وقت۔ ہر روز آدھی رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزانہ رات کا دوسرا حصہ، پہلا تہائی حصہ، رات کا آخری تہائی حصہ، سحری کے وقت۔ رات کے وقت اپنا جو بھی مقصد ہو اپنا تہجد پڑھ کے ذکر کر لیتے ہوئے دعا کرتے بیٹھے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ راتوں میں، رات کے وقت روزانہ ہر روز
زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعے کی دعا قبول ہونے کی ساتھ اجابت میں ہے۔ اس ساعت کے وقت کے متعلق مختلف حدیث کے تحت حسب ذیل اقوال ہیں۔ یہ ساتھ امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک ہیں۔ جماعت کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک ہیں۔ دعا کرنے والا جب کھڑا ہو جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہو وہ وقت ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ ان حالتوں کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والا مذکورہ ذیل حالتوں میں دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ نماز کی اذان ہونے کے وقت یعنی اذان سے سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی جب اذان کے وقت اذان ہونے کے بعد دعا پڑھیں، دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور تکبیر کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد دعا کریں۔ جب بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ جہاد میں صفیں باندھنے کی حالت میں دعا کریں۔ جہاد میں نکلے ہیں تو اللہ کی راہ میں صفیں باندھنے کے حالت میں دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوں، ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہوں، اس حالت میں دعا کریں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، مرنے مارنے کی حالت میں رہتے ہیں، جب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم کو بخش دے، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے ہم کو شہداؤں میں شامل کر رہا ہے۔ جنت خبر کے احساس سے دوزخ کے احساس سے بچا۔ دعا کریں اپنے اہل عیال کے لیے اچھا رکھے، اللہ ان صبر دے، دعا کریں، سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میدان میں جنگ ہو رہی ہو، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہوں، اس حالت میں دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد یعنی جماعت سے نماز اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نماز میں سجدے کے اندر مگر وہی دعا مانگے جو قرآن حدیث میں آتی ہیں۔ نماز کے اندر سجدے میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس سجدے اللہ کے ذکر رہتے ہیں، سجدے کے حالت میں دل میں دعا کریں، جو بھی اپنی مراد ہو، حاجت ہو، مقصد ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا سجدے کی حالت میں۔ قرآن و حدیث میں آتی ہوں وہی دعا مانگے جو قرآن حدیث میں آئی ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد تو دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو فارغ ہو کر دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ خاص کر ختم قرآن کے بعد خواہ خود ختم کیا ہوں خواہ کسی دوسرے نے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ختم قرآن کے بعد اپن بھی قرآن ختم کرو یا دوسرے کوئی بھی قرآن ختم کرو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ خاص طور پر ختم قرآن کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خاص کر جو بھی قرآن ختم کرے اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی پینے کی حالت میں یعنی جہاں زمزم پر کھڑے ہو کر پیے اور دعا کریں۔ زمزم کا پانی پی کر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے چشمے زمزم کے پاس ٹھہر کر پیو یا کہیں بھی پیو، زمزم کا پانی پی کر اگرچہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آب زمزم کے پانی پی کر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آب زمزم کا پانی جس مرض کے واسطے بھی پیو اللہ تعالیٰ مقصد رکھے اس مرض کو شفا دیتا، جو مقصد کے واسطے پیو مقصد پورا ہوتا، جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آب زمزم کی تاثیر ہے الحمدللہ، جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مرنے والے کی جان کنی کے وقت خود مرنے والا بھی دعا کریں اور حاضرین بھی دعا کریں، اس طرح میت کے پاس آنے کے وقت دعا کریں۔ مرنے والا بھی جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا، حاضرین بھی دعا کریں اور میت کے پاس آنے والے بھی وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مرنے والوں کو بخش دے، جنت فردوس میں جگہ دے، خبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، ان کے خاندان کے اہل عیال کو صبر دے، اچھا رکھ، خوشحال زندگی دے، اسباب بنا، صبر دے، دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اس وقت مرغ کی اذان کے وقت یعنی مرغ کی اذان سن کر دعا کریں۔ صبح کے وقت 4:30 کے بعد مرغاں بانگ دیتا ہے تو اس وقت دعا کریں، اس وقت دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔
اذان کا وقت، نماز کا وقت رہتا ہے، اس وقت جب بھی بانگ دیا صبح میں، اس وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ مسلمانوں کی دینی اجتماع میں ان مسلمانوں کے ساتھ یا تنہا دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی دینی اجتماع، جب بھی مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے تو وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا تنہا بھی، اکیلا بھی دعا کرو، یا سب کے ساتھ ساتھ مل کے دعا کرو، سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تنہا بھی پڑھ لو، دعا کر لو، قبول ہوتی، یا پوروں کے مجموعے کے ساتھ لے کے دعا کرو، کوئی ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا بھی قبول ہوتی، سب کی دعا قبول ہوتی۔ مسلمان کی دینی اجتماع میں ان مسلمانوں کے ساتھ یا تنہا دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذکر کی مجلسوں میں، خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو، خواہ درس قرآن و حدیث کا ہو، خواہ وعظ و نصیحت کا، کہیں بھی ہو، مجلس سے جمع ہوئی، لوگوں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، ذکر کا ہو، حلقہ ہو، قرآن و حدیث کا، کچھ بھی اجتماع ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اکٹھا لوگ جمع ہو کے دعا کریں، اللہ کا ذکر جائیں بھی ہو، وہاں پر اس جگہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام کے ظالین کہنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ امام کے ولا الضالین کہنے کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ آمین کہیں، آمین، لا الہ الا اللہ صلی اللہ۔ میت کی آنکھیں بند کرنے کے وقت دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی مر رہے ہوں، انتقال کر جا رہے ہوں، تو ان کی آنکھیں جب بند کرتے ہیں تو دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا قبول کرتا ہے کہ اللہ ان کے اہل عیال کو صبر دے، ان کو معاف کرے، بخش دے، جنت میں ڈال، قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، یا اللہ ان کے اہل عیال کو اچھا رکھ، صبر دے۔ صبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ان کے روزگار کے ذریعے معاش اچھا کھول دے، اللہ اچھا رکھ، ترقی دے، ان کے اہل عیال کو دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ نماز کی اقامت تکبیر کے وقت، نماز کے جب اقامت تکبیر کے وقت دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش برسنے کے وقت، امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں اس حدیث کو مرسلہ روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے علماء حدیث سے بارش برسنے کے وقت دعا قبول ہونے کی یہ حدیث کو سنا اور حفظ کیا۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے رہتی ہے، اللہ طرف سے حکم سے ہوتی ہے بارش۔ بارش پڑے تو ہی رزق ملتا ہے اپنے کو، تو بارش برستے وقت دعا کریں، یا اللہ ہم کو خوب رزق دے، خوب دے، رزق خیر و برکت دے، رحمت کی بارش برسا، یا اللہ کی بارش برستے وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بارش برستے وقت دعا قبول کرتا ہے۔ امام جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبہ مکرمہ کو دیکھنے کے وقت، خواہ مکہ معظمہ پہنچ کر پہلی مرتبہ دیکھیں یا جس وقت بھی خانہ کعبہ پر نظر پڑے، دعا کریں۔ پہلی بار پڑھتے ساتھ ہی دعا کریں، یا کتنے بار بھی نظر پڑی خانہ کعبہ پہ، جب بھی دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھتے ساتھ ہی دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ وسائل درود شریف، حضرت عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان میں نقل فرمایا ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو ایک بار پڑھے گا، اتنا ثواب پائے گا کہ اگر 1000 فرشتے 70 دن تک یا 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب کو لکھیں تو نہ لکھ سکیں گے۔ وہ یہ ہیں: جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بما هو اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ ان لوگوں کا بیان جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مذکورہ ذیل لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ پہلا ہے مجبور و لاچار اور بے بس لوگ،
مجبور لوگوں کی، لاچار لوگوں کی، بے بس لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں جلد قبول کرتا ہے۔ مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ، ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ گنہگار ہوں، اور ایک روایت میں ہے اگر وہ کافر ہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ مظلوم اور ستم رسیدہ، اگر گنہگار بھی ہے مظلوم تو بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا، کافر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرتا، کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی رہتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیتا۔ انہیں مظلوم رہتا ہے، ستم رسیدہ رہتا ہے، اس پر ظلم ہوا رہتا ہے، ستم ہوا رہتا ہے، تو جس پر بھی ظلم ہوا اور ستم ہوا اس کی اللہ تعالیٰ جلد دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ کسی نے ظلم کیا ہے تو اگر جس کی آہ نکلی، اگرچہ نے بدوا دیا، اسی طرح اس کی بدوا بھی قبول ہو جاتی، ہائے نکل گئی، اس کی بدوا نکل گئی دل سے، تو جو ظلم کرا، جو ستم کرا، انہیں برباد ہو جاتا، اس کی آہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ڈالتا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا۔ اس لیے کسی سے ظلم نہ کرنا، کسی پہ ستم نہیں ڈھانا، کسی ہائے نہیں لگنا، اس کی ہائے لگ گئی بول تو ختم، انا آ گیا بول تو ختم، برباد ہو جاتے ہیں دین اور دنیا دونوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دعائیں قبول کرتا ہے اسی طرح بدعا بھی قبول کر لیتا، ہائے بھی قبول کر لیتا اس کی، اسے ظلم کرنے سے بچے، کسی پر ستم ڈھانے سے بچے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دیکھیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے، باپ دعا کریں اپنے اولاد کے لیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ باپ دعا کریں اپنے اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے، خوب ترقی دے، رزق میں خیر و برکت دے، اچھا روزگار دے، اچھی اولاد دے، اچھی زندگی دے، خوب دنیا میں دونوں بھی ترقی کرے۔ باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرے، باپ کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اپنے اولاد کے لیے۔ چوتھا دیکھیے امام عادل کی دعا، عدل انصاف کرنے والے خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران کی دعا اپنی رعایا کے لیے۔ امام عادل بولتے انصاف کرنے والا، جج جو رہتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عدل انصاف کرنے والا خلیفہ، اچھا نیک جو بادشاہ ہے، انصاف کے ساتھ جو حکمران کر رہا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بادشاہ حکمران کی دعا اپنی رعایا کے لیے جو دعا کرے، اچھا نیک بادشاہ رہا، حکمران کر رہا ہے، انہیں نیک ہے، اپنی رعایا کے حق میں دعا کر رہا ہے تو رعایا کے حق کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ یا اللہ میری رعایا کو اچھا رکھ، پرجا کو اچھا رکھ، سکون سے رکھ، رحمت نازل خیر و برکت دے، کسی کو حملہ، کسی کو تکلیف نہ کو دے، حفاظت کر، اچھے سے رکھ، بغیر گڑبڑوں کے، بغیر خون خرابے کے سکون میں رکھ میری رعایا کو۔ اگر عادل بادشاہ دعا کرا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی رعایا کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ پانچواں دیکھیے ہر نیکوکار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر نیک آدمی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خدمت گزار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے، اگرچہ اولاد نیک ہے، ماں باپ کی اچھی سی خدمت کر رہی ہے تو اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو اچھا رکھ، صحت دے، تندرستی، طاقت دے، سلامت رکھ، میرے سر پہ سایہ رکھ، میرے ماں باپ کا چلتے پھرتے اچھا رکھ، ان کو ہر ایسی غذا کھانے دے، کوئی ایسی بیماری نہ کو دے جس سے وہ تیری دی ہوئی رزق نہ کھا سکے، صحت دے، تندرستی دے، اچھا صحت دے، تندرستی، طاقت دے، ہاتھوں پیروں میں اچھا چلنے پھرنے دے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، نیک ماں باپ، نیک اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ساتواں دیکھیے مسافر کی دعا، جو سفر میں رہتا، گھر سے نکلتا، انہیں گھر دار چھوڑ کے سفر کے لیے، تو مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی سفر میں ہے اس کی مدد کرنا، کھانا پانی دینا، اس کو جو بھی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنا، پیسے سے، ہر چیز سے اس کی مدد کرنا، اس لیے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزدار کی دعا، روزہ افطاری کے وقت، روزہ جو کھولتے ہیں روزے کے افطاری کے وقت روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی افطاری کرانا چاہتا، روزے دار کو روزہ کھلانا چاہتا، اللہ ہمارے حق میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرنا چاہتا ہے روزہ کو۔ ایک مسلمان کی دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اس کی پشت پیچھ، ہر مسلمان کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، ایک دوسرے مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی واسطے دعا کرے تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے، الحمدللہ۔
10वां देखिए, हर मुसलमान की दुआ जब तक कि वो किसी पर जुल्म करने या खता रहमी खराबत दारों की हक तलफी की दुआ ना करे या दुआ करके इजहार मायूसी या शिकायत के तौर पर ये ना कहें कि मैंने दुआ मांगी थी वो कबूल ही नहीं हुई। अपन मुसलमान हैं, किसी की हक तलफी नहीं करें, खता रहमी नहीं करें, बोल तो जुल्म ना करें, खराब बददारों की हक तलफी ना करें। खराब बददार भाई बहन बेटा दामाद बहू बेटी और माँ बाप सबके खराब बददार रिश्ते होते हैं, उनकी हक तलफी ना करें, ना उनके हक में हक तलफी की दुआ करें। और दुआ करने के बाद हम तो दुआ करे थे पर दुआ कबूल ही नहीं हुई, ऐसा ना मायूसी की बात ना करें। दुआ करना अल्लाह ताला कबूल करना है जब कबूल करता। 11वां देखिए, एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला के कुछ अज़ाब जहन्नुम से आज़ाद करदा बंदे में जिनमें से हर एक के दिन रात में एक दुआ जरूर कबूल होती हैं। क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के कुछ अज़ाब जहन्नुम से आज़ाद करदा बंदे में जिनमें से हर एक की दिन रात में एक दुआ जरूर कबूल होती है। अज़ाब जहन्नुम से जो आज़ाद हो जाते हैं अल्लाह के बंदे, तो दिन और रात में एक दुआ जरूर कबूल होती है अल्लाह ताला की। और जामिया मंसूर में है, एक रिवायत में है कि सही दुआ हाजी की होती है यहाँ तक कि वो अपने घर से वापस आ जाएं, यहाँ तक कि वो अपने घर हज से वापस आ जाएं। हर हाजी की दुआ अल्लाह ताला कबूल करा है, हज करके वो घर को वापस आ जाए उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करते रहता है। इसलिए हज को जाने वालों को अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, हाजी लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, उनको दावत दे के खुश करते हैं। हज से जाने के बाद में भी, हज से आने के बाद में भी उनकी दुआएं लेते हैं। इसलिए कि हर हाजी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। हमारे हक में दुआ करो बोल के कहते हैं, दुआओं की दरखास्त करते हैं उनसे हज को जाने वालों के। इसमें आज़म और दुआ की कबूलियत में इसके असर का बयान। एक हदीस में आया है, अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म जिसके साथ जो दुआ की जाए अल्लाह ताला इसको कबूल करते हैं, और इसके साथ जो भी अल्लाह से सवाल किया जाए अल्लाह ताला इसको पूरा कर देते हैं। इस आयत करीमा में यह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरह अंबिया की टुक नंबर 6 में आयत है। तर्जुमा देखिए, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। तर्जुमा देखिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तर्जुमा है। लोग मन्नत मांगते हैं 1,25,000 सवा लाख बार पढ़े हैं हजरत सलाम मछली के पेट में रह के ये आयत। तो ये 1,25,000 बार पढ़ने के बाद में मछली क्या करती, 40 दिन के बाद में उनको बाहर मिल देती। तो इस आयत करीमा की बरकत जलाल से वो पेट में ऐसे ही जिंदा सलामत थे, उनको मछली नहीं खाई। तो जितनी बड़ी मुसीबत है उतनी मुसीबत टल जाती इस आयत करीमा की बरकत से। तो हर कोई भी हो, तो ये है कि अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म जिसके साथ जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला इसको कबूल करते हैं, और इसके साथ जो भी अल्लाह से सवाल किया जाए अल्लाह ताला को इसको पूरा कर देते हैं। ये आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और ये आयत करीमा सब मिलके एक जगह बैठ के 1,24,000 बार 1,25,000 बार खत्म करते हैं। आयत करीमा है, एक दिन बैठ के पूरे लोग सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी मन्नत है तो मन्नत पूरी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दूसरा देखिए, एक और हदीस में आया है, अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म जिसके साथ अल्लाह से जो भी मांगा जाए जरूर देता है, और जो भी दुआ की जाए अल्लाह जरूर कबूल करता है। ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अहदु समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तर्जुमा, इलाही मैं तुझसे सवाल करता हूँ
اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہمسر ہے۔ بعض روایتوں میں اس حدیث کی الفاظ ہیں: اللہم اسألوک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: الہی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا نام ہے جس سے جب بھی دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور جو بھی مانگا جائے ضرور دیتے ہیں۔ یہ ہیں: اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: الہی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے ہی سب تعریف ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بہت بڑا مہربان ہے اور بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا تو ہی بے مثال ایجاد کرنے والا ہے، اے عظمت اور جلال اور انعام احسان کے مالک۔ اور بعض روایت میں ہے بجائے یا ذی الجلال والاکرام کے یا حی قیوم، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والے بھی اس کے آخر میں آیا ہے۔ دیکھیے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: تمہارا معبود تو وہی یگانہ معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آل عمران پہلا رکوع کا ہے آیت یہ۔ ترجمہ: الف لام میم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رب، اے محمود محمد کے صدقے، اے اعلیٰ علی کی طفل سے، اے فاطمہ کے لیے، اے محسن حسین کے واسطے ہماری دعائیں قبول کر لے۔ ہم جو پڑھے ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے، ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، اور جس مقامات پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اس مقامات پہ خاص کر دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور جن حالتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان حالتوں میں دعا کرنے کی توفیق دے، اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سے نیک کام لے لے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہم کو نیک کاروں میں کر دے، اور دین اور دنیا دونوں میں ترقی دے، خوب ترقی دے، رزقوں خیر و برکت دے، رحم کرے اللہ، معاف کر دے اللہ، بخش دے اللہ۔ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ کو کرا یا اللہ، ایک ہماری زبان سے کسی کو دل کو تکلیف نہ کو دے یا اللہ، جس سے ہمارے جسم کو تکلیف ہو یا اللہ۔ تیرا رائے برابر بھی تو بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو بھی تکلیف ہوتی ہیں بندوں کی غلطیوں سے ہی ہوتی ہیں، اس کی سزا ملتی ہے، تو ایسی گناہ نہ کو کرنے دے جس میں مرتے وقت ہم بستر پہ پڑ جائیں، دوسروں کو ہمارے جسم کو تکلیف ہو جائیں اور دوسروں پہ منحصر ہو جائیں ہیں خدمت کے لیے کرنے پر، دوسروں پہ ہم پڑ جائیں، مجبوری حالت ہو جائیں ہماری، ہم دوسروں کی مجبوریوں کو دوسروں کے مسئلے حل کرے تو اللہ تعالیٰ ہم کو مجبور نہیں کرتا، دوسروں پہ نہیں ڈالتا، اس لیے کسی کی ہو مدد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اپنے کو مجبور نہیں کرتا، دوسری مجبوری حالت میں مجبوروں کو مدد کرو، اللہ تعالیٰ اپنے کو مجبور نہیں کرتا، کسی کے اوپر منحصر نہیں کر دیتا اپنے جسم کو کسی کی خدمت کرنے کے واسطے اپنا، اس لیے خیر خیرات کرنا، مدد کرتے رہنا، ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا، تو ویسی مدد کرنا، کسی کی بھی بے بس والوں کی، ظلم رسیدہ والوں کی، ستم والوں کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہم کو اتنی طاقت دے ہم کسی کی مدد کر سکیں، ہماری دعائیں قبول کر لے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے صدقے سے اچھی زندگی دے، اچھی موت دے، چلتے پھرتے اٹھا لے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، ذکر کرنے کی توفیق دے، ذکر کی مجلسیں قائم کرنے کی توفیق دے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ویسی مجلسیں قائم کر کے دعائیں قبول کر لے یا اللہ، دعائیں قبول کرنے کی توفیق دے یا اللہ، ایسی مجلسیں قائم کرنے کی توفیق دے جس میں تو نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، دعائیں ختمہ قرآن کرائیں، ختمہ قرآن کرائیں، آیت کریمہ کرائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، واعظ اجتماع کرائیں، واعظ نصیحت کی محفلیں قائم کرنے کی توفیق دے، نعتیہ محفل قائم کرنے کی توفیق دے ہم سب کو یا اللہ، تیرا ذکر کرنے والے محفلیں قائم کرنے کی توفیق دے جس سے تیرا وعدہ ہے کہ تو دعائیں قبول کرتا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین ثم آمین، دعائیں قبول کر لے، معاف کر دے، بخش دے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔